السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے قرآن لرننگ چینل پر آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ پیارے ناظرین اور عزیز بچوں، پچھلے ویڈیو میں ہم نے نورانی قاعدے کا آغاز کیا تھا اور پہلے 4 حروف سیکھے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ان کی اچھے سے مشق کر لی ہوگی۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جس میں ہم اگلے 7 حروف کو ان کی صحیح مخرج کے ساتھ سیکھیں گے۔ یہ حروف بہت اہم ہے کیونکہ ان میں کچھ باریک ہیں اور کچھ موٹے حروف ہیں۔ تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سامعین، آج کا ہمارا پہلا حرف ہے جیم۔ اس کے پیٹ میں ایک نقطہ ہو جائے۔ اس کو ادا کرنے کے لیے زبان کے درمیان والے حصے کو اوپر تالوں سے لگائیں اور تھوڑا مضبوطی سے بولیں گے جیم۔ ایک دفعہ پھر پڑھیے جیم۔ اگلا حرف ہے بہت ہی خاص ہے اور وہ حرف ہے حاء۔ یاد رکھیے اس پر کوئی نقطہ نہیں ہے اور اسے حلق کے درمیان والے حصے سے تھوڑا دبا کر بالکل صاف آواز سے نکالا جاتا ہے، جیسے گرمی میں بندہ سانس لیتا ہے۔ حاء۔ ایک بار پھر دہرائیے حاء۔ ایک دفعہ پھر پڑھیے حاء۔ بہت اچھے۔ اب دیکھیے اس حرف کے اوپر ایک نقطہ ہے اور اسے کہتے ہیں خاء۔ یہ ایک موٹا یعنی پر پڑھا جانے والا حرف ہے۔ اسے حلق کے اوپر والے حصے سے پڑھیں گے خاء۔ ایک دفعہ پھر پڑھیے خاء۔ ایک دفعہ پھر پڑھیے خاء۔ اگلا حرف بالکل سادہ ہے یعنی دال۔ زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ سے لگائیں اور تھوڑا لمبا کر کے بولیں گے دال۔ پھر سے کہیں دال۔ شاباش۔ ایک دفعہ پھر بولیے دال۔ اب باری ہے اس حرف کی جس کے اوپر ایک نقطہ ہے یعنی ذال۔ بچوں یاد ہے نا ہم نے ثا کو کیسے نرمی سے پڑھا تھا؟ اس کو بھی بالکل ویسے ہی زبان کی نوک دانتوں کے کنارے پر رکھ کر نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی بالکل نہیں بجانی۔ بولیے ذال۔ ایک دفعہ پھر پڑھیے ذال۔ اگلا حرف ہے را۔ اس کے اوپر جب زبر ہوتی ہے تو اسے موٹا پڑھا جاتا ہے۔ زبان کی نوک کی پشت کو اوپر تالوں سے لگائیں گے را۔ ایک بار پھر پڑھیے را۔ اور آج کا ہمارا آخری حرف ہے زا۔ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ اس حرف کو پڑھتے وقت ہم نے دانتوں کو آپس میں ملا کر سیٹی کی سخت آواز نکالنی ہے، جیسے مکھی کی بھن بھناٹ ہوتی ہے۔ زا۔ پھر پڑھیے زا۔ ایک دفعہ پھر پڑھیے زا۔ پیارے بچوں اور ناظرین، یہاں ایک بہت اہم بات نوٹ کر لیں۔ اکثر لوگ ذال اور زا کو ایک جیسا پڑھ دیتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ ذال کو بالکل نرم پڑھنا ہے، ذال، اور زا کو سیٹی کے ساتھ سخت پڑھنا ہے زا۔ ان دونوں کا فرق ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ماشاءاللہ آپ سب نے آج کا سبق بہت اچھے سے پڑھا۔ چلیے اب ایک بار جلدی سے ہم ان تمام حروف کو آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے جیم، حاء، خاء، دال، ذال، را، سا۔ الحمدللہ ہمارا سبق نمبر 2 بھی مکمل ہو گیا۔ اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے حاء اور خاء کا فرق اور ذال اور زا کا فرق اچھی طرح پکا کرنا ہے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو مدد ملی ہو تو اسے لائک
اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ابھی سبسکرائب کر لیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔